الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنی علما وارزقنی فہما ثم اما بعد. گرامی قدر بھائیو بہنوں اور میرے پیارے بچوں، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اصل میں دیکھا جائے امم سابقہ کی باتیں اللہ کی کلام میں تو خیر موجود ہیں، مگر جو کتابیں پچھلی امتوں میں بطور مشہور کتابیں گزری ہیں، تورات اور انجیل اور زبور یا جو رسالے اور صحف اللہ رب العزت نے انبیاء بنی اسرائیل میں مبعوث نازل فرمائے تھے، تو ان کتابوں کی باتیں بھی اس زمانے کے مطابق علم و حکمت سے بری ہوئی باتیں اور اس زمانے اور معاشرے کے حساب کو سامنے رکھا جائے تو ان کی رشد و رہنمائی کی ضروری پیغامات تھے، اور ان کے سعادت اسی میں تھی کہ وہ ان کتابوں پر چلیں، ان کے احکامات مانیں. قرآن کریم جب نازل ہوا تو اللہ کی اس کتاب میں وہ تمام احکامات اور عقائد موجود ہیں جو تورات و انجیل میں ہیں، بلکہ مزید یہ کہ قرآن کامل و اکمل ہے ابد الابد انسان کے لیے. اب کوئی نئی کتاب کی ضرورت ہی نہیں جو اللہ رب العزت کوئی کتاب نازل فرمائے. قرآن کریم میں سب باتیں انسان سے متعلق، کائنات سے متعلق اور انسان کی مقصد حیات کے متعلق موجود ہیں. تو جب یہ بات ہے تو وقت ہے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا یہ وقت اب نہیں آن پہنچا ہے کہ ایمان والوں کی دل کلام اللہ مجید کے لیے لرز اٹھیں اور ان کی دل مطمئن ہو جائیں، ان کی دلوں میں خشوع اور خضوع اور عاجزی پیدا ہو جائے اللہ کے ذکر کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے کلام میں اور قرآن کریم میں نازل ہوئے ہیں ان باتوں کے لیے. اور ان کو تو یہ کافی ہے. اور کچھ باتیں ایسی بھی ہو گئی تھی کہ جب قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوتی گئیں، حضرات صحابہ کرام انہیں سیکھتے رہے، یاد فرماتے رہے، ان پر عمل کرتے رہے، تو جو اقوام مدینہ منورہ میں تھیں بطور خاص یہودیوں کی جو وہاں بڑی آبادی تھی، انواع و اقسام کے وہاں ان کے اقوام و قبائل تھے، وہ کبھی کبھار ٹگی اور شرارتیں کیا کرتے تھے قرآن سے متعلق، اور صحابہ کرام کو سوالات کیا کرتے تھے اور ان سے تورات کے بارے میں، اپنی کتابوں کے بارے میں پوچھتے، ان کی آیتیں ان سے سنانے کی فرمائشیں کرتے تھے. پر بھائی وہ تو پرانی بات ہے، اب نئی چیز لے لو، نیا حکم دریافت کر لو. تورات کی عظمت شان اب قرآن کریم میں موجود ہے. اب تورات چاہیے تو قرآن پر عمل کرو، انجیل چاہیے تو قرآن پر عمل کرو. تو اہل ایمان کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ لوگوں کے دل قرآن کے لیے دھڑکے، قرآن کے لیے اس میں عاجزی پیدا ہو جائے. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ. اور یہ وقت آیا ہے اب کہ یہ مسلمان اہل ایمان وہ اہل کتاب کی طرح نہ رہیں، کیونکہ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ. کتابیں نازل ہو گئیں، زمانہ گزر گیا اور ان میں یہ کتابیں موجود رہی، اب عام بات سی رہی ان کی یہ کتابیں، ان کے لیے ان کی کوئی خصوصی حیثیت برقرار نہیں رہی. اب وہ کتابیں عام کتابیں ہی رہ گئی، تورات ہے یہ رکھی ہوئی.
اب اس میں کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ان کے پاس یہ کوئی معمولی سی بات تھی۔ فقست قلوبہم، تورات کو غیر عام قرار دینے اور اس کے احکامات پر چلنے سے اپنے آپ کو محروم کرنے کے سبب ان کی دل سخت ہو گئے۔ قست قلوب، اب دلوں کی سخت ہونے کا نتیجہ کیا نکلا کہ کثیر منہم فاسق، ان کی ایک بھاری تعداد فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے، قانون شکن بن گئے، تورات کے قوانین توڑنے والے، بلکہ آگے چل کر انہوں نے تورات کے قوانین کو تبدیل بھی کر دی۔ ایک تو یہ کہ قانون موجود ہے مگر اس پر انہوں نے عمل ہی نہیں کیا، ایک قانون تبدیل کر دیا۔ تمہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، تمہاری کیفیت یہ ہونا چاہیے کہ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ان کے دل اور ان کے پوری یعنی حواس قرآن کے لیے ان کو خشوع خضوع اور عاجزی قبول کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھو ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، وہ اللہ جب کائنات کو، زمین کو، بنجر زمین اور غیر آباد اور ویران زمین کو زندگی دیتا ہے اس کے مرنے کے بعد، تو پھر بات کھل گئی نا، قد بینا لکم الآیات، تو تمہارے لیے نشانیاں کھل گئی کہ وہ اللہ قیامت کے دن بھی اسی طرح تمہیں زندہ فرما دیں گے، موت سے زندگی میں تبدیلی آ جائے گی، اور وہ زندگی جو آئے گی وہ اسی طرح نہیں بس زندہ رہو، جاؤ کماؤ کھاؤ پیو اڑاؤ، ایسی بات نہیں ہوگی، وہاں پھر حساب و کتاب، اور اس زندگی جو یہاں گزاری ہے اس کے مطابق وہاں کی معاوضہ اور بدلہ، جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، آیتیں کھل کر تمہارے لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ تم لوگ اپنے عقل اور شعور کو جگا دو اور عاقل و باشعور بن جاؤ، اور اپنی زندگی کا سودا تباہی کی طرف نہ کرو، زندگی کا سودا کرو تو تعمیر کا کرو، آخرت کی آبادی کا کرو۔ اور باقی باتیں انشاءاللہ اگلے نشست میں اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا میرے اور آپ کے میزان حسنات میں ہمارے کام آ جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔